لیکن تمہارے اوپر اگر بیماری آ جائے تو پھر صبر کرو، اس لیے تمہیں دشمن سے پالا پڑ جائے، تمہاری سرحدات پر کوئی حملہ کر دے اور جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ تمہیں لڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا یہ کبائر میں شامل کیا گیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جنگ سے بھاگنا ہے۔ لیکن یہ بات کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ بھی امن کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے تاکہ پائیدار امن قائم ہو جائے۔ اگر امن میسر ہے، امن موجود ہے تو پھر جنگ کی، دشمن کی آرزو بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ہو کہ جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر قیام امن تک جنگ کرنی چاہیے۔ جب قیام امن نصیب ہو تو پھر اس کے بعد جنگ کو پھر روک دینا ہے۔ تو پھر مقصود کیا ہوا؟ قیام امن۔ اگر وہ پہلے سے میسر ہے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جنگ ناگزیر ہو گئی تو قیام امن تک جنگ ہے۔ جب امن قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جنگ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا فی نفس ہی جو جنگ ہے یہ قبح ہے، لیکن اس کو حسن کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ الائے کلمت الحق کے لیے کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ حسن ہے۔ یعنی حسن لذات ہی نہیں ہے، حسن لغیر ہی ہے، یعنی کسی اور مقصد کے لیے اس میں خوبصورتی آئی، کیونکہ اس میں خون بہتا ہے، انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ لہٰذا جنگ کی آرزو کبھی نہ کی جائے، لیکن اگر نوبت آ جائے تو پھر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں، ورنہ ہر شخص اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے تو نتیجہ فساد فی الارض کی صورت کے اندر ظاہر ہوگا، جس طرح کہ ماضی کے اندر ہوا۔ ماضی کے اندر پھر وہ جنگ جو تھی جس کو جہاد کے نام سے شروع کیا گیا وہ دہشت گردی میں تبدیل ہوئی، اور پھر انسانی سروں سے فٹ بال بھی کھیلے گئے، اور قبروں میں سے مردے نکال کر کے اس کو چوراہوں اور چوکوں کے اندر لٹکایا گیا۔ اور اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ جہاد کے نام سے گریزاں ہونے لگے، حالانکہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ تو اس کی غلط تشریح کی وجہ سے نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان اور اس کی دیگر فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور تھیں تو ایک چنگیز خان کا پوتا کلیج خان غالباً وہ کھڑا ہے وہاں چائنا میں، اور اس نے اپنی وہاں حکومت قائم کر لی، اور اس نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ میں تمام ادیان کی بنیادی تعلیمات سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس کا رجحان اسلام کی طرف تھا۔ تو مختلف لوگوں نے آ کے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتایا، تو کچھ علماء کو بلایا تو اس نے ایک سوال کیا جو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے دیا ہوا تھا اسے، کہ اسلام میں یہ تم جو کہتے ہو کہ ہر ایک کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کہا ہمارا دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ کافروں کو قتل کر دو اور ان کو چھوڑو نا۔ تو کہا کہ پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان علماء نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوتی تو ہم یقیناً قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے۔ تو حکم دیا اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس طاقت آئے تو یہ ہمیں قتل کریں گے، تو اس سے قبل کہ وہ طاقت میں آئے اور ہمیں قتل کرنے کے حکم صادر کریں، ان کا وجود ہی نہ رہے، تو مسلمان قتل ہونے لگے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ پھر ایک اس زمانے میں شیخ بدر الدین سمرقندی تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس طرح بادشاہ کو غلط دین کی تشریح بتائی گئی، جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا، تو وہ کسی طرح بادشاہ کے پاس اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ پہنچے اور کہا کہ یہ آپ کو جو بتایا گیا وہ ایسا نہیں ہے۔ حالت جنگ کے اندر جو مقابل آئیں تو ان کے جوڑ جوڑ کو قتل کرنے کا، جوڑ جوڑ کو کاٹنے کا حکم ہے۔ باقی امن کی حالت میں اسلام تو امن دیتا ہے، ذمی کون ہوتے ہیں، مستامن کون ہوتے ہیں،
اور پھر کہا کہ قتل کے اندر بھی اور جنگ کے اندر بھی دنیا کے دیگر مذاہب وہ رعایتیں نہیں دیتے جو اسلام دیتا ہے، کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو معبدوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، اور بیماروں کو قتل نہ کیا جائے، خواتین کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے وہ بتایا تھا، کہا وہ جنگ میں صورت خاصہ ہے، جس صورت کے اندر قتل کرنے کا حکم ہے تو فوراً حکم نامہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ تو اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان قتل ہوتے رہے، اور کتنے مسلمانوں کا خون ہوا، تو مجھے بتاؤ یہ کس کی گردن پہ گیا؟ اس لیے اسلام کا پورا پیکج لینا چاہیے، کسی ایک رخ کو لے کر کے باقی رخ کو ترک کر دینا اور پھر اس کی نفی کر دینا۔ اسی طرح امن کی بات کرنا اور جنگ کا مذاق اڑانا، اسی طرح جنگ کی بات کرنا اور امن کا مذاق اڑانا، تو یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام حقیقت میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے اور ایسے معاشرت کی تشکیل چاہتا ہے جو پرامن معاشرہ ہو۔ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی ہے قرآن مجید کے اندر، اے اللہ اس بستی کو پھلوں سے رزق دے اور ان میں امن پیدا فرما، یہ امن والی بستی بنا۔ تو امن مقصود ہے، لیکن حالت ناگزیر ہو تو جنگ کی اجازت ہے، اور جنگ کو اسلام کی پھر چوٹی قرار دیا گیا ہے۔ تو اعتدال کا راستہ درمیان کا راستہ ہے۔ اس حوالے سے ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے امور کے اندر جو اعتدال سے چیزیں ہٹ گئی ہیں اور افراط و تفریط کا ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ نظم قائم نہیں رکھ پا رہے، تو وہ ہمارے اندر شفاعت کا عقیدہ اس طرح سے راسخ کر گیا ہے کہ جس طرح ہم جو مرضی کرتے رہیں تو بس حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے محبوب شفاعت فرمائیں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان اعمال کی بنیادوں پر وہ سخت سزائیں کاٹیں گے۔ مجاہرین کے بارے میں کہا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، تو کہا کہ جو ہے وہ ان کی معافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا جس نے میری سنت سے منہ پھیرا میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور مجھے بتاؤ اگر حضور کسی کی شفاعت نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ باقی بچتا ہے؟ تو اب یہ عقیدہ اس طرح سے کہ اس کے ایک ہی پہلو کو بیان کر دینا اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا لوگوں کو جو ہے وہ دلیر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت، اس کی امید اپنے ساتھ جوڑے رکھنی چاہیے۔ ہمارے اعمال سے ہمیں نجات نہیں ملے گی اگر اللہ کی رحمت خاص ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور دوسری طرف ہم عمل سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم